بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا جائزہ لے لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں شرط محبت اطاعت رسول پر ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، محبت کی یقیناً یہ شرط ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے احکام کی فرمانبرداری کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے اطاعت رسول کو اپنے لیے لازم اور یقینی بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اطاعت الہی ممکن ہی نہیں۔ جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر میں کیٹیگوریکل یہ پیغام دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی کا آئینہ ہے۔ اگر ہم اطاعت رسول سے روگردانی کریں گے تو شرط محبت مکمل نہیں ہوگی، اور شرط محبت مکمل نہ ہونے پر ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے واضح انداز میں فرمایا، جیسا کہ اس ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کر لو، میری اطاعت کر لو، میری پیروی کر لو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اللہ تعالیٰ کی ہی پیروی ہے۔ خود اللہ نے اس کا نتیجہ بھی لکھ دیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، یہ راز پوشیدہ کر دیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور یہ شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں بھیجے گئے، ان تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت، ان کے بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے ان کی پیروی کرائی جائے۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں، الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ عزیز طلبہ، اطاعت
پیروی اتباع انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص تمام رسولوں کی اور بالخصوص امام الرسل اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنی اہم ہے کہ ان کے بغیر ہم اللہ کی محبت، اللہ کے احکام کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے اگر ہم ان کی اطاعت چھوڑ دیں گے تو۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ ہر حکم میں، ہر عمل میں، خواہ وہ سیاست ہو، معاشرت ہو، مذہب ہو، اخلاق ہو، عبادات ہوں، قانون ہو، ہمیں امام الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کے احکام کا اقرار کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یقیناً ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت نصیب نہیں ہوگی، اور کل بروز قیامت ہم جنت میں بھی جانے کے حقدار نہیں ٹھہریں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر، عزیز طلبہ، حوض کوثر یہ خاص ٹرم ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور تمام قیامت کے دن لوگ العطش پیاس پکار رہے ہوں گے، اور اس دن کی شدت اور سختی کی وجہ سے بار بار پانی طلب کر رہے ہوں گے، تو ان لمحوں میں اللہ کے حکم سے جو میٹھی اور ٹھنڈی پانی کی نہر بہہ رہی ہوگی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اختیار ہوگا اور آپ کے اہل بیت کو پورا اختیار ہوگا کہ جس کو چاہیں اس نہر میں سے بھر کر جام پلائیں، اور جس کو چاہیں تو اس حوض کوثر سے محروم کر دیں، اس نہر سے محروم کر دیں۔ تو ان لمحوں میں حوض کوثر سے فیض یاب اور مستفید کون لوگ ہوں گے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ اس حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی باتیں نکال لی تھیں۔ جس کو کہتے ہیں عزیز طلبہ بدعت۔ بدعت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ جو قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہو، خلاف ہو۔ تو اس سینس میں جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی، میرا ہر امتی یدخلون الجنت، جنت میں داخل ہو جائے گا، الا سوائے اس کے من ابا، جس نے انکار کیا۔ قیلا، عرض کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ومن ابا، وہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو گویا اس نے انکار کیا۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک باریک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر کے کہا جس نے میری اطاعت کی، یوں نہیں فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، آپ ہی کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے، آپ ہی کی محبت میں اللہ کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بغض رکھنے میں اللہ سے بغض رکھنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دشمنی گویا اللہ کی دشمنی ہے۔ تو ان تمام تر باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شرط محبت اطاعت رسول ہے، شرط محبت اطاعت رسول ہے۔ اس لیے کل بھی میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو ایمان نہ مکمل ہے۔ نہ صرف ایمان بلکہ حوض کوثر سے بھی محرومی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے بھی محرومی، اللہ کی محبت سے بھی محرومی، اللہ کی اطاعت سے بھی محرومی ہوگی۔ عزیز طلباء، ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ سے ہدایت اگر لینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اطاعت لازمی کرنا ہوگی۔ کل انشاءاللہ حقوق العباد ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔